الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ دوسرا جز شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے جز میں 17 نمبر رکوع ہیں، 142 آیات سے لے کے 146 آیات تک ہم دیکھیں گے کہ تحویل قبلے تبدیل ہونے کے بارے میں اور امت وسط کی امامت کا اعلان، یعنی مسلمانوں کو امامت مل گئی، اس کے بارے میں ہے۔ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی سمت قبلہ مقرر ہونے پر نادان یہ جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یہود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے پھر گئے ہیں۔ پہلے بیت المقدس کے قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امامت چینج ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک کلو تھا، یہ پہلے سے بتایا گیا تھا، اور یہودیوں کے کتابوں میں بھی تھا کہ قبلہ چینج ہوگا۔ یہ بھی ایک نشانی تھی کہ جب نیا امام آئے گا، نیا نبی، آخری نبی آئے گا، اس وقت قبلہ تبدیل کیا جائے گا۔ تو یہ پتہ تھا پہلے سے کہ قبلہ چینج ہونے والا ہے، لیکن کب ہونے والا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کب وحی نازل ہوگی اور ہم کب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اسی کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، کبھی بیت المقدس کی طرف دیکھ کے پڑھ رہے نماز اور کبھی یہاں پر بیت اللہ کی طرف۔ نادان و مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہی ہیں، کسی سمت کو قبلہ بنانے کا یہ معنی نہیں کہ اللہ اسی طرف ہے۔ یہ بھی اچھی طرح جان لو، جس طرح بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت کے پوزیشن سے ہٹا کر مسلمانوں کو فائز کر دیا گیا ہے۔ اب امامت مسلمانوں کی طرف ہے۔ مسلمانوں، ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت الوسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ تو اب کام کیا ہے؟ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو بتا دینا کہ دینی تعلیمات کیا ہیں۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم سے، جس طرح نبی اپنا پیغام پہنچا چکے، اب تمہاری ذمہ داری ہے اے امت وسط کہ اب تمہارا کام ہے کہ تم لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو، اپنی تک نہ رکھو۔ تحویل قبلہ یعنی قبلے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف لائیں، اس کا مقصد یہ بھی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، اور کون ہے جو جاہلیت اور حسب نسب کی غلامی میں مبتلا ہے، اور کون ہے ان بندشوں سے آزاد ہے۔ حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن حجت تمام کرنی تھی۔ تحویل قبلے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیے جانے کا حکم کا انتظار کر رہے تھے، بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے۔ ہم نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا، لہٰذا اب اپنا رخ عبادت کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ اب جب بھی نماز پڑھنا ہے تو قبلے کا تعین ہو چکا ہے، بیت المقدس نے، بلکہ بیت اللہ کی طرف، بھلے ہی تم سفر میں ہو، حضر میں ہو، تو بھی بیت اللہ کی طرف تمہیں رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ تم اہل کتاب کی خواہشات پر نہ چلو، جو وہ کہتے ہیں ان کی طرف نہ جھکو، وہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، اور وہ چاہتے بھی ہے کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، ان کے دین پر آ جاؤ۔
وہ نہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں اور نہ ہی کبھی تمہارے قبلے کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ نصارہ کا قبلہ کچھ اور ہے، یہودیوں کا کچھ اور۔ حالانکہ اہل کتاب آخری نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ماں باپ کیسے پہچانتے ہیں؟ دور سے بھی دیکھے تو پہچان جائے۔ اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، آخری نبی نہیں مانتے۔ رکوع نمبر 18 ہے، آیا نمبر 147 سے لے کے 152 تک۔ مقصود قبلہ اس کے بارے میں ہے اور اللہ کی یاد کے بارے میں، یاد الہی۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی سمت قبلہ ہے۔ اصل چیز صرف وہ رخ نہیں ہے، انہیں صرف وہ رخ کرنا ہی نہیں، یہی صرف نیکی نہیں بلکہ مطلوب و مقصود بھلائیاں ہیں۔ مسلمانوں، ان بھلائیوں کی فکر کرو اور ان میں آگے بڑھنے کی دوڑ دھوپ کرو۔ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے حکم کو پوری پابندی کے ساتھ پوری کرو۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ دین کے دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف مجھی سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کروں، اس کو پورا کر دوں اور تمہیں ہدایت سے نوازوں۔ تمہاری ہدایت کے لیے سمت قبلے کا تعین کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیج دیا جو تمہیں تمہاری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت یعنی حدیثوں کی بھی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ علوم سکھاتا ہے جن سے تم بالکل بے خبر تھے۔ تم مجھے یاد کرو، میں تقسیم انعامات میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میرا شکر بجا لاؤ، ناشکری کبھی نہ کرو۔ رکوع نمبر 19 ہے، آیا نمبر 153 سے 163 تک۔ اس میں راہ حق کے شہید کے بارے میں، اللہ کے راستے میں جو شہید ہیں ان کے بارے میں، اور صفا و مروہ کے سعی کے بارے میں ہے۔ ایمان والو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، بیت اللہ قبلہ مقرر ہو گیا ہے، اب قبلہ تمہارا بیت اللہ ہوگا اور تم امت وسط قرار پا گئے۔ اب تم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ اس کی راہ میں طرح طرح کی آزمائشیں ہوں گی۔ اب یہ راہ میں تم چل پڑے ہو لیکن اس میں کئی آزمائشیں آئیں گی۔ تم ان مشکلات پر صبر کرو اور نماز سے مدد لو۔ یہ راہ حق ایسی برکت والی ہے، اس میں جان دینے والے شہید کہلاتے ہیں، مردہ نہیں کہلاتے بلکہ شہید ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں، لیکن تم اسے نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح زندہ ہے۔ مسلمان کا کام یہی ہے کہ اس پر آزمائشیں آئے تو ان کو اللہ کی طرف سے خیال کرے اور حق کے راستے سے نہ ہٹے۔ پھر دیکھیے گا کہ اس پر اللہ کی عنایات کی کس طرح بارش ہوتی ہے، وہ کس طرح مشکلات میں نجات کا راستہ پا لیتا ہے۔ مشرکین صفا اور مروہ پر بت کی پوجا کرتے تھے، وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ سوچے کہ صفا اور مروہ جیسے پہاڑ، وہاں پر بھی لوگوں نے نہیں بخشا اور وہاں پر اسٹیچو بت لا کے رکھ دیے تھے اور ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ایون کعبہ کے اندر بھی کئی مورتیاں رکھی ہوئی تھی، یہاں تک شرک پھیل گیا تھا۔ حالانکہ یہ پہاڑیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں، جو حج و عمرہ کرے وہ ان کے درمیان سعی کرے۔ حق پوری طرح واضح ہو چکا ہے، اب حق کو چھپانے والے اللہ کے ہاں لعنت کے مستحق ہیں۔ حق کو چھپاؤ نہیں بلکہ حق کو ظاہر کرو، صاف صاف بات کرو، اور سنو جنہوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں ہی مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ رکوع نمبر 20 ہے،
164 आयत से लेके 167 तक। इस रुकू में ज़ात इलाही के आफाकी यानी कायनात यूनिवर्सल दलाइल दिए गए हैं, प्रूफ्स दिए गए हैं और मुशरिकीन की तरदीद की गई है, उनका रद्द किया गया है। हकीकी माबूद एक ही है, एक ही, एक से ज़्यादा नहीं है। उसकी निशानियां अक्ल रखने वालों के लिए हर जगह और हर चीज़ में मौजूद है। अगर गौर व फिक्र करे तो पता चले कि एक ही माबूद हो सकता है। आसमान व ज़मीन की पैदाइश में देखिए निशानियां किस किस में आपको नज़र आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं। जैसे आसमान और ज़मीन की पैदाइश है, उसको भी गौर से देखें कि उसमें भी अल्लाह की निशानी है। दिन और रात के आने जाने में, रात आती है, दिन आता है, अंधेरा उजाला, ये देखिए इसमें भी निशानी है। कौन करता है? क्या आप लोग जाके वहाँ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कर रहे लाइट? इसमें भी निशानी है। बहरी सफ़र, समंदर के सफ़र में किस तरह कश्तियाँ वगैरह चल रही है, कैसे सफ़र करते हो, कौन कंट्रोल किए हुए हैं? और तिजारत के लिए समंदरों में चलने वाले जहाज़ों में, बारिश में भी निशानी है। ज़मीन से उगने वाले नबातात जो वेजिटेशन होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, दरख्त होते हैं, उसमें भी निशानियाँ हैं। गौर तो करो, थोड़ी साइंस की भी स्टडी करो। हवाओं की गर्दिशों में, हवा जो चल रही है, कभी देखते हैं ईस्ट से चल रही है, वेस्ट से चल रही है, कहाँ से चल रही है, उसमें भी निशानियाँ हैं। क्या आप लोग हाँक के ले जा रहे हैं इसको, जहाँ चाहे वहाँ ले जा रहे हैं और वो अपनी मर्जी से चल रही है? नहीं, अल्लाह की मर्जी से चल रही है। और ज़मीन व आसमान के दरमियान मुसख्खर बादलों में भी बेशुमार निशानी है। बादलों की तरफ गौर करो, उसकी स्टडी करो, क्या क्या नज़र आएगा, क्या क्या स्टडी में आपको मिलेगा। उसके अंदर भी अल्लाह की निशानियाँ हैं कि माबूद हकीकी एक ही हो सकता है। मगर उन निशानियों के होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका मद्दे मुकाबिल ठहराते हैं और वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। शदीद मोहब्बत करते हैं उनसे, हालांकि शदीद मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से, न बच्चों से, न शौहर से, न बीवी से, न किसी और से। शदीद मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से। काश इन मुशरिकों को आज ही ये एहसास हो जाए कि सारे इख्तियारात का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है और वो अपने बागियों को सज़ा देने पर पूरी तरह कुदरत रखता है। जब वो सज़ा देगा उस वक्त गुमराह करने वाले पेशवा, उनके इमाम अपने अंजाम को पहुँचेंगे और अपने पीछे लगने वाले जो लोग हैं उनसे बेजार हो जाएंगे। आज उनके पीछे लोग चल रहे हैं ना, जो हमारा इमाम कहेगा वो हम कहेंगे और वो करेंगे, कुरान और सुन्नत को हम नहीं मानते, तो वो बाद में उनसे ही बेजार होंगे, उनके फॉलोअर्स से बेजार होंगे और उनकी पैरवी करने वाले हसरत से कहेंगे काश हम दुनिया में दोबारा जा सकते। क्या मुमकिन है ये? काश हम दुनिया में दोबारा जा सकते तो हम उनसे इसी तरह बेजार हो जाते जैसे आज ये हमसे बेजारी जाहिर करते हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि दुनिया में वापस भेजा जाए। जब इस दुनिया में थे तो तुम्हारी अक्लें क्या कर रही थी? क्या कुरान और हदीस का मुताला करना नहीं तुम्हें नसीब हुआ? कभी खोल के देखा, कभी मालूम किया कि कुरान में क्या है? सिर्फ इमामों के पीछे पड़ गए। कहा जाता है कि कुरान और हदीस में ये चीज़ें हैं, सुनो पढ़ो, तो कहते हैं नहीं, हमारा इमाम जो कहता है हम वही कहेंगे। मगर अब जहन्नम की आग से नजात कहाँ? रुकू नंबर 21 है, 168 आयत से 176 आयत तक, जिसमें हलाल व हराम में तमीज़ की गई है और इजहार हक़ का हुक्म दिया गया है। हक़ का इजहार करो। अब नस्ल इंसानी से मुखातिब होकर अल्लाह का इरशाद है, लोगों ज़मीन की हलाल और तैयब चीज़ों को इस्तेमाल करो। जो भी हलाल चीज़ है उसको हराम नहीं कहो,
اس کو استعمال کرو، تمہارے لیے ہی پیدا کی گئی ہے. اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس کا کام تو برائی اور بے حیائی پر لگا دینا ہے. اس کی خواہش یہ ہے کہ تم رب پر جھوٹے الزام لگاؤ. خبردار، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر بے خبر اور گمراہ آبا و اجداد کے پیچھے نہ چلنا کہ ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے تھے اس لیے ہم یہ بدعتیں کر رہے ہیں یا یہ شرک کر رہے ہیں. ان کے پیچھے نہ چلو. تم نیکی اور بھلائی کی بات سنو اور بہرے، گونگے اور اندھے نہ بن جاؤ. تمہیں اللہ نے آنکھ، کان اور زبان وغیرہ دیے نا، اس کا استعمال بھی کرو. مسلمانوں، تمہارے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. صرف چیزیں استعمال کر کے انجوائے نہیں کرو، بلکہ جب بھی استعمال کرو تو شکر کرنا نہ بھولو. مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو وہ تمہارے لیے حرام ہے. وہ کوئی بھی چیز ہو جس پر کوئی جانور ہو یا کوئی چیز ہو، کھانے کی چیز ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر پکارتے ہو اور وہ چیز کھاتے ہو نیازوں کے نام سے، وہ تمہارے لیے حرام کی گئی ہے. جس طرح تمہارے لیے مردہ اور دوسری چیزیں، سور کا گوشت وغیرہ حرام کیا گیا ہے، اسی طرح ان چیزوں کو بھی حرام کیا گیا ہے. لوگ مانتے ہیں ہاں سور کا گوشت حرام ہے، بالکل حرام ہے، نہیں کھائیں گے. لیکن جب کہا جاتا ہے یہ جو تم نے بابا کے نام سے یا کسی کے نام سے جو نیازیں کی ہیں، کنڈیوں کی نیاز، یہ نیاز کی ہے، وہ بھی حرام ہے، تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کہاں لکھا ہے. بتایا جاتا ہے تو بھی ٹویسٹ کر کے کچھ اور بات بتا دیتے ہیں. تم ان چیزوں کو مانتے ہو کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت حرام ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھی کھلا کھلا لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، کسی بھی چیز پہ، جانور ہو یا کوئی چیز ہو، شکر ہی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی حقیر سی چیز ہو، اس پر بھی اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، وہ لوگوں کو بانٹا جائے، تو وہ بھی کھانا حرام ہے. ہاں، صرف مجبوری کی حالت میں حدود الہی کی پابندی کے ساتھ اللہ کے حدود کی پابندی کرتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال کرنا گناہ نہیں. یعنی انسان اتنا مجبور ہے کہ مرنے پہ آ گیا، بس اگر ایک پانی کا قطرہ ایسا ہے جس پہ بھی اس پہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا اور وہ حرام چیز ہے، تو اس کو بھی اگر مجبوری کے تحت اس لمٹ میں رکھ کے کھایا جائے تو پھر وہ گناہ نہیں ہے. یعنی حرام چیزوں کا مجبوری کی حالت میں کھانا گناہ نہیں، لیکن حد میں رہ کے. ایسا نہیں کہ ایک بار حرام چیز مل گئی چلے مزے لوٹتے ہیں اور کھاتے ہیں. یہ گناہ کا کام ہے، یہ کرنا حرام ہے. جو لوگ اللہ کی طرف سے واضح ہدایت آ جانے کے باوجود اپنی مصلحتوں کے خاطر حق کو چھپاتے ہیں اور اس طرح دنیا کمانے کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے خاطر ایسے فتوے دیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ربا الاؤ ہے، غیروں سے لینا الاؤ ہے، کیونکہ ان کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے یا ان کو فالو کرنا مقصود ہوتا ہے. ایسے ایسے فتوے دیے جاتے ہیں. حلالہ کرنا بھی الاؤ کر دیا گیا ہے. ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یہ لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے. رکو نمبر 22 سے 177 سے لے کے 182 آیت تک. اس میں اسلام میں نیکی کا جو تصور ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ نیکی ہے کیا، اور قصاص جو بدلہ لیتے ہیں، خون کے بدلے خون، اور دیت کے بارے میں اور وصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف قبلہ رخ کرنا، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہی صرف نیکی ہے؟ یہ تو نیکی ہے، لیکن صرف یہی نیکی نہیں. محض مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ وفاداری کرنا. اور نیکی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانا.
یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ کی محبت کے خاطر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو مال کی محبت کے باوجود اپنے مالوں سے دینا بھی، یہ بھی نیکی ہے۔ اور ساتھ ساتھ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے مدد کرنا بھی نیکی ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، وہ وعدہ انسانوں سے کیا جائے بشرط کے حلال ہو، یا تو اللہ سے کیا جائے تو وہ بھی وعدے کو پورا کرنا بھی نیکی ہے۔ تنگی اور مصیبت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر سے کام لینا بھی نیکی ہے۔ ایمان والوں، قصاص کے بارے میں، قصاص یعنی جو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جانا، جو اسلامک شریعت کے حساب سے جو قاعدہ ہے، جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے حساب سے وہاں پر قانون لاگو کیا جاتا ہے، جو قتل کرتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ قصاص کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ جس نے قتل کیا ہو بدلہ اسی سے لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ قتل کسی اور نے کیا اور اس کے باپ کو یا اس کے بچے کو مار دیا جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا اسلامی قانون کے حساب سے، اور قتل کوئی اور نہیں کرے گا بلکہ وہاں کا لیڈر جو ہوگا، جس کنٹری میں اسلامی قانون ہوگا وہاں کا حاکم اسے وہ سزا دے گا، نہ کہ پبلک دے گی۔ آزاد یا غلام، مرد یا عورت، جو بھی قاتل ہو مقتول کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام نے کیا ہے تو اس غلام کو قتل کیا جائے گا، کسی مرد نے کیا ہے تو اسی مرد کو قتل کیا جائے گا، جس عورت نے قتل کسی کو کیا ہے تو اس عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اگر مقتول کے ورثاء جو وارث ہیں وہ دیت لینے کے لیے تیار ہو جائیں اور وہ کہے کہ نہیں ہم کو بدلہ نہیں لینا ہے، ہم کو معاف کر دینا ہے، تو کر سکتے ہیں۔ تو احسان مندی کے ساتھ ادا کرنا قاتل کا فرض ہے، یعنی پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، دیت ادا کی جائے گی اس کے وارثوں کو۔ یاد رکھو اس قانون قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ آپ کہیں گے کہ قصاص میں زندگی کیسے؟ وہ تو مر گیا، ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ جہاں پر بھی یہ قانون لاگو ہوئے، آپ دیکھیں جس کنٹری میں یہ قانون لاگو ہوئے کہ جس نے قتل کیا اس کو مار دیا گیا، اور اگر اس کے وارث اسے معاف کرتے ہیں تو ہی معاف کر دیا گیا، تو ایسے کنٹری میں قتل و غارت بہت آپ کو ریئرلی ملیں گے۔ اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایک قبیلے والا کسی کو قتل کر دیتا تو سارے کے سارے قبیلے والوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو اے عقل رکھنے والوں، یہ جو قصاص کا جو قاعدہ ہے نا، اس میں ہی تمہاری زندگی ہے، لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں لگتا ہے یہ ایکسٹریمسٹ ہے۔ بہرحال وصیت کرنا تم پر لازم ہے۔ اگر وصیت کرنا چاہتے ہو تو وصیت کرو، یہ ان کے لیے ہے جو وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ اسے پورا کرنا دوسروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو ذمہ داری جو وارث ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کرے۔ فرمایا جو وصیت سنے اور بعد میں اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان کے بدلنے والے پر ہے۔ اب کسی نے وصیت کسی چیز کی اور وصیت 1/3 میں کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے کوئی 1/3 وصیت کی کسی چیز کے لیے، جیسے مسجد میں میرے مرنے کے بعد یہ چیز لگائی جائے، لیکن اس کے وارثوں نے اس کو بدل دیا، اس نے وہ چیز نہیں کیا، تو جو بدلنے والا ہے اس کو گناہ ہوگا، وصیت کرنے والے کو گناہ نہیں ہے۔ وصیت کرنے والا جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی گناہ کی وصیت کرے یا کسی کے حق تلفی کی وصیت کرے، ہاں تو اس میں اصلاح کی اس میں گنجائش ہے۔ کوئی کہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کا قتل کرو، تو وہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی۔ رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک، جس میں روزے کے احکام اور روزے کی برکات،
رمضان کا مہینہ ہے تو یہ والی آیتیں آپ ضرور جا کے گھر میں پڑھیں. ڈیٹیل تو ہم یہاں پر نہیں پڑھ سکتے. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کمپلسری ہیں. پھر بھی کتنے لوگ ہیں جو روزے ہی نہیں رکھتے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن بہت ڈیفیکلٹ ہیں. روزے فرض کیے گئے. روزے کی تاریخ بہت قدیم ہے، یہ ابھی سے نہیں، پہلے سے چلا آ رہا ہے. پہلے بھی روزے فرض تھے، صرف تم پر ہی نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے. مقصد یہ ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. سائنٹیفکلی بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے فوقیت اس کو دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم میں تقویٰ آ جائے. یہ صرف گنے چنے دن ہیں. ابھی دیکھیں ایک روزہ ہو چکا ہے آلریڈی، کتنے چند دن باقی ہیں اور یوں ختم ہو جاتے ہیں. ایک مہینہ گزر جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ختم بھی ہو گیا، ایک رمضان پورا ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا، اب بھی بات کر رہے تھے کہ ابھی رمضان مہینہ شروع ہونے والا ہے. گنے چنے دن ہے، چند روز ہے. جو شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے کہ ابھی سفر میں ہے یا اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے تو کیا کرے، بعد میں قضا کر دیں، بعد میں رکھ دیں. کتنا انہیں کوئی ریسٹرکشن بہت زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہے ہمارا قاعدہ. بعد میں رکھے، بیمار ہے، سفر میں ہے، سفر میں بھی اجازت ہے، چاہے تو رکھے چاہے تو چھوڑ دے. تکلیف ہو رہی ہے تو اجازت ہے، تو بعد میں وہ قضا کر سکتا ہے. اور جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ بوڑھے کہ لکڑی کی طرح، کبھی کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے اتنے بوڑھے ہوتے ہیں کہ کچھ ہل جل نہیں سکتے، بہت کمزور ہوتے ہیں، ہمت ہی نہیں ہوتی، بستر مرگ پہ ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے، ان کی اپنی مصیبتیں ہوتی ہیں. ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ دینا ہے کہ ہر دن کا ایک مسکین کا کھانا انہیں دینا ہے، یا تو اس سے زیادہ بھی دے سکتے لیکن کم از کم ایک مسکین، ایک غریب کا کھانا ان کو ایک دن کے روزے کے مقابلے میں دینا ہوگا. فدیہ ہے یہ. رمضان کے مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا دے کہ کیا بابرکت مہینہ ہے. اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے رمضان مہینے میں کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم رمضان مہینے میں بالکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم سے نکل جاتی ہیں، بیماریاں بھی کتنے لوگوں کی نکل جاتی ہیں، دماغ میں جو بہت سارے وسوسے آتے وہ بھی نکل جاتے ہیں، بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. تو رمضان مہینہ ایسا ہے جو برکتوں والا ہے. قرآن اس میں نازل ہوا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بھی برکت والا. صرف قرآن ہی برکت والا نہیں بلکہ جس مہینے میں نازل ہوا وہ بھی برکت والا. قرآن میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، صرف پڑھ کے برکتیں حاصل کرنے کی کتاب نہیں. برکتوں کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس کو اوپر اٹھا کے رکھے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، ہے نا وہ پویم، صرف سجانے کی چیز نہیں ہے، یہ تعویذ بنانے کی چیز نہیں ہے یہ، بلکہ ہدایت کی کتاب ہے. صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی چیز ہے اور اس پہ عمل کرنے کی چیز ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ کتاب حق، سیدھا راستہ دکھانے والی. جب تک تم نہیں سمجھیں گے تو تمہیں کیا معلوم ہوگا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. اس کے اندر ہدایت ہے اور حق و باطل، سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے والی تعلیمات پر مشتمل ہے. یہ جو اس مبارک مہینے کو پائے، اس مہینے میں جو زندہ لوگ ہیں اس پر روزہ رکھنا لازم ہے، وہ روزہ رکھے. لیکن ہاں، مجبوری کی حالت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر سکتا ہے. اور یہ قضا کرنے کا، روزہ قضا کرنے کا حکم تمہاری آسانی کے خاطر ہے. اللہ آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے. خاص طور سے روزہ افطار کرتے وقت
ایٹ لیسٹ 5-10 منٹ تو بھی نکالیں. افطاری سامنے لگی ہوئی ہے، اس کے سامنے بیٹھے چاہیے تو، اور دعائیں کریں. اپنا کام جلدی سے جلدی نپٹائے. ہم کیا کرتے ہیں، آخری وقت تک یہاں ٹیبل لگانے سجانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اذان ہو رہی ہے، کچن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کریں. ایٹ لیسٹ کم از کم 5 سے 10 منٹ اس کو غنیمت جانے. وہ وقت ایسا ہوتا ہے قبولیت والا، آخری وقت ہوتا ہے کہ افطار کا وقت. بیٹھے دعا کرے اپنے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے. یہ صرف 1 مہینہ، پورے سال میں تمہیں 1 مہینے میں صرف یہ چانس مل رہا ہے. اس کو غنیمت جانے، اس کو ضائع نہیں کرے بھجیا بنانے میں، پکوڑے بنانے میں. وہ کام پہلے ہی کر دے. 5-10 منٹ پہلے آ کے بیٹھے دعائیں کرے، ہمارے لیے بھی دعائیں کرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. پکار کے دیکھو، وہ دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جب بندہ پوچھتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کے بہت قریب ہوں. جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. دل سے دعا کر کے دیکھے. جو اسے پکارے اور اس کے حکموں کو مانے، اس کو ہدایت بھی ملتی ہے. ایمان والوں، رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہے. پہلے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ رمضان کے مہینے کی رات جو ہوتی ہے اس میں جو ریلیشن ہوتا ہے میاں بیوی کا، وہ الاؤ ہے یا نہیں. تو کہا گیا کہ وہ الاؤ ہے. صبح صادق تک کھاتے پیتے رہو اور پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. مغرب کی اذان ہوتے ہی روزہ کھولنا ہے، لیٹ بھی نہیں کرنا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ روزہ چھوڑنے میں جلدائی کرنی چاہیے. جلدائی یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اذان سے پہلے روزہ چھوڑ دیں. اذان ہوتے ہی روزہ چھوڑا کریں. دیری نہیں کرنی چاہیے. دیری کرنا کسی اور قوم کی عادت ہے. اوکے. حالت اعتکاف میں عورتوں سے مباشرت حرام ہے. اگر اعتکاف کی حالت میں ہو، مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو، تو پھر عورتوں سے مباشرت نہ کرو، ان سے جسمانی تعلق قائم نہ کرو. یہ اللہ کے حدود ہے، ان حدود کے قریب نہ پھٹکو. رمضان میں پرہیزگاری کی تربیت کا اثر اپنے کاروبار میں بھی دکھاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں کاروبار چھوڑ کے کوئی بیٹھے. تمہارا کاروبار میں بھی رمضان کے مہینے میں اثر نظر آنا چاہیے. اور لوگوں کا مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ. حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو. برائب نہیں دو. رکو نمبر 24 ہے، 24 نمبر رکو، اور آیت نمبر 189 سے 196 تک. اس میں اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے بارے میں اور مسائل حج کے بارے میں بتایا گیا ہے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. فرمایا چاند کی جو گھٹتی بڑھتی صورتیں ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ چاند بڑا اور چھوٹا ہو رہا ہے، ایکچولی ہوتا نہیں، دکھتا ہے. تو گھٹتی بڑھتی صورتیں لوگوں کے لیے تاریخ یعنی ڈیٹس اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. اس سے تم معلوم کر سکتے ہیں، ڈیٹس معلوم کر سکتے، تاریخیں معلوم کر سکتے. ویسے بھی شریعت میں جو بھی چیزیں ہیں جیسے عدت وغیرہ ہوتی ہے، روزہ وغیرہ، اس کے بارے میں، عید وغیرہ کے بارے میں، وہ قمری کیلنڈر کے حساب سے ہوتے ہیں نا. تو قمری کیلنڈر دیکھا جائے گا. اور حج کب ہوگا وہ بھی قمری کیلنڈر کا مطلب چاند کو دیکھ کر جو کیلنڈر بنائے جاتے ہیں وہ کیلنڈر. تو یہ تمہارے تاریخ اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھو حج کے دنوں میں گھروں کے دروازے سے داخل ہوا کرو. اب پہلے جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ حج کے وقت
हमारे पिछवाड़े से यानी पीछे वाले दरवाजे से दाखिल होना ये नेकी का काम है। हम सामने से दाखिल होंगे तो ये नेकी नहीं है। तो कहा गया कि हज के दिनों में घरों के दरवाजे से, सामने के दरवाजे से दाखिल हुआ करो। खिड़कियों से कोई जंप करके आता था, कोई पिछवाड़े से पीछे वाले दरवाजे से चला आता था, तो वो नेकी नहीं है। अयाम जाहिलियत की तरह पिछवाड़े से दाखिल होने में कोई भलाई नहीं। नेकी तो अल्लाह की नाराजगी से बचने का नाम है, तकवा का नाम है। अल्लाह के रास्ते में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, जो तुमसे लड़ते हैं उनसे लड़ो, मगर कोई जुल्म व ज्यादती ना करना। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जंग के वक्त भी कहा कि उनके ऊपर ज्यादती न करो। कौन कहता है कि इस्लाम टेररिज्म का मजहब है? अल्लाह ऑर्डर देते हैं कि जंग के वक्त भी उन पे जुल्म ना करो, जो तुमको मारता है उनको मारो। बेशक अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता, लेकिन जो तुमसे नहीं लड़ते उनसे ना लड़ो, क्योंकि आगे भी आएगा, सूरह मुम्तहना में हम पढ़ेंगे। आयत नंबर 8 में आता है, जिसका मफहूम ये है कि जिन लोगों ने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की और न ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, तो तुम उनके साथ नेकी करो और उनके साथ इंसाफ करो। उल्टा कहा जा रहा है कि उनके साथ भी नेकी करो, उनके साथ इंसाफ के साथ पेश आओ, उनको इंसाफ दिलाओ। अल्लाह ताला लड़ाई जंगों को पसंद नहीं करता है, याद रखिए। लेकिन जब एक्सट्रीम हो जाता है, जब दीन के मामले में ये लोग जंग करने लगते हैं या घरों से निकालने लगते हैं, तब वो बात आती है। यानी जब सर पे बात आ जाती है, तब उस वक्त जंग अलाउ हो जाती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमें काफिरों के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। उनके साथ अच्छा सलूक करो और उनके साथ इंसाफ करो, ये भी कहा है। लड़ाई या जंग जो होती है वो कब होती है? जब जुल्म होता है, जब जुल्म किया जाता है, एक्सट्रीम हो जाते हैं, तब वो अलाउ हो जाता है। मस्जिद हराम के पास उनसे लड़ाई न करो जब तक वो खुद तुमसे न लड़े। हाँ, वो तुमसे लड़ने आए वहाँ पर मस्जिद हराम के पास, तो फिर तुम उनसे लड़ो। अब जंगों में कोई भी हो, हाकिम क्या ऑर्डर देगा कि तुम चुपचाप एक कोने में जाके बैठे? कोई भी हो, गैर मुस्लिम भी क्या कहेगा कि कोई लड़ने आए तो उनसे लड़ो। तो यही तो है। तो इसको ट्विस्ट करके लोगों ने क्यों बना दिया है कि देखो इसमें क्या आया है, कुरान में क्या आया है कि उनसे लड़ो कहा जा रहा है। अरे बैकग्राउंड तो जाके देखे कि बैकग्राउंड में क्या है। जंग का सीन नजर आ रहा है, और जंग में कोई हाकिम ये नहीं कह सकता कि तुम भाग के चले जाओ और अपने घर में छुपो। हर एक कोई कहता है जंग में कोई कंट्री के लिए लड़ रहा है या कोई किसी और के लिए लड़ रहा है, वो ये नहीं कहता कि अपने घर में जाके छुपो, बल्कि जो लड़ाई करता है उसे कहा जाता है कि जो तुमसे लड़ता है उससे लड़ो और अल्लाह के राह में खर्च करो और बुखल करके अपने आप को हलाकत में न डालो। हज और उम्रा की नियत कर लो तो उसे पूरा करो। अगर तुमने नियत की है कि हमें हज करना है, हमें उम्रा करना है, तो उस नियत को भी पूरा करो। हाँ, अगर तुम रोक लिए जाओ, किसी ने रोक दिया आपको हज और उम्रा करने से, तो फिर जो कुर्बानी मयस्सर आ जाए, तुम्हें आसानी से मिल जाए, तो उसे कर डालो। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे एक शख्स है, उसने हज और उम्रा का एहराम बांध लिया, उसने नियत की, इसका मतलब क्या, उसने एहराम बांध दिया। अब उस पर लाजिम है कि वो हज को, उम्रे को पूरा करे, लेकिन ये हो गया कि किसी मजबूरी के तहत उसको रोका गया रास्ते में, किसी मजबूरी से वो हज नहीं कर सका। तो अब ये होना चाहिए कि उसने कुर्बानी करना चाहिए, कुर्बानी देनी होगी उसने। वो किसी दूसरे के हाथ कुर्बानी भेज दे हरम में, क्योंकि वो नहीं जा सकता वहाँ पर, या फिर ये करे कि उसको ताकीद कर दे कि ये मुनासिब वक्त पर आपने मेरी तरफ से कुर्बानी करनी है, क्योंकि उसने ऑलरेडी हज का एहराम या उम्रे का एहराम बांध दिया है। तो ये पाबंदी लगेगी कि उसने कुर्बानी करना है, भले ही वो हज करे या ना करे, लेकिन कुर्बानी करनी होगी क्योंकि उसने एहराम बांध लिया।
جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچے سر نہ منڈاؤ، کیونکہ بال کاٹنا جائز نہیں اگر وہ احرام کی حالت میں ہو۔ سارے ریچولز ہونے کے بعد پھر وہ ریچول میں آتا ہے کہ پھر اب احرام کی پابندی نکل گئی، اب آپ احرام نکالنے کے بعد سر منڈا سکتے ہیں۔ کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو سر منڈا لے اور اس کا فدیہ بھی دے دیں۔ اب سر میں کبھی تکلیف ہوتی ہے، کچھ جو پڑ جاتے یا کچھ ایسی تکلیف ہو جاتی ہے، پھوڑیاں وغیرہ آ جاتی ہیں، پھنسی آتی ہیں، تو پھر اسے اجازت ہے کہ سر منڈائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کیا ہوگا؟ 3 روزے رکھنا ہوگا، یا 6 مسکینوں کا کھانا دینا ہوگا، یا پھر قربانی دینی ہوگی۔ جو شخص عمرے اور حج کی اکٹھی نیت کرے یعنی حج تمتع کرے تو وہ جیسی بھی قربانی آسانی سے اسے ملے وہ کر دیں، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر میں جا کر رکھیں، یعنی حج کرتے وقت وہ 3 روزے رکھے گا اسی دوران، سفر کے دوران، اور 7 روزے وہ گھر جا کر پورے کرے گا، یعنی ٹوٹل 10 روزے ہوتے ہیں۔ باہر سے آنے والے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کر سکتے ہیں، یعنی حج تمتع کر سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 25 ہے 25، اس میں آیا نمبر 197 سے لے کے 210 تک حج کے بقیہ احکام آئیں گے اس میں، اور انسانوں کی جو 2 قسمیں ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ فرمایا گیا جو شخص حج کی نیت کرے وہ حج کے دوران شہوانی فعل یعنی بیوی کے ساتھ مباشرت یا کوئی بھی ایسی شہوانی بات نہ کرے، نیز ہر برا کام یا گناہ کا کام نہ کرے، اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ حج و عمرے پہ جانے والے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور سے بس وغیرہ کے جو ایشو ہوتے ہیں وہ، اور بھی کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہیے۔ سفر حج کے لیے اپنے ساتھ سفر کا خرچ لیا کرو، کیونکہ سفر کے دوران ہمیں کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ لگتی ہیں، پہننے کی چیزیں، تو وہ ساتھ لیا کرو۔ سب سے بہتر زاد راہ یعنی راستے کا خرچ یا سفر کا خرچ پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے۔ سفر حج میں تجارت کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ اب حج پہ کوئی جا رہا ہے اور وہاں پر جا کے کوئی چیز بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ عرفات سے لوٹ کر مشعر حرام یعنی مزدلفہ ضرور ٹھہرو، وہاں پر ٹھہرنا کمپلسری ہوگا ورنہ حج نہیں ہوگا، اور اللہ کو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے یاد کرو، بدعت نہ کرو، جو بتایا گیا اس طریقے سے اللہ کو یاد کرو۔ عرفات میں جانا بھی فرض ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ ہوتے تھے کہ ہم کیوں جائیں، وہاں پر تو غریب لوگ جاتے ہیں۔ حج کرنے والا ہے وہ اس کے لیے کمپلسری ہو جاتا ہے کہ وہ عرفات میں رکے، ورنہ اس کا حج نہیں ہوگا۔ جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے لوٹو، ان عرفات سے واپس ریٹرن ہونا ہے، مزدلفہ کی طرف جانا ہے۔ جب ایام حج میں ارکان حج پورا کر چکے ہو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اس سے زیادہ بڑھ کے یاد کرو۔ یاد رکھو صرف دنیا کے طلبگار کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی اور دوزخ کی سزا سے پناہ مانگتا ہے وہی اللہ کے یہاں اپنی کمائی کے مطابق حصہ پائے گا۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، صرف دنیا نہیں مانگنے جاؤ۔ اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کیا کرو۔ جو شخص مینا میں 11 یا 12 تاریخ کو ٹھہرے اور پھر واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یا کوئی 13 دن بھی ٹھہر کے آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 12 دن رہ کر جو واپس آتے وہ جو 13 دن والے ہیں وہ پھر تانا دینا شروع کرتے، دیکھیں حج پہ آئے تو 1 دن بھی نہیں رک سکتے۔ یہ تانا نہیں دینا چاہیے، کسی کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ 12 دن رہ کر بھی وہ واپس آ سکتا ہے۔
یا 13 دن چاہے تو 13 دن رہیں، لیکن جو 13 دن رہنے والا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھیں، بشرط یہ کہ تقوی کے ساتھ وقت گزارو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان لو کہ تم کو ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر وقت یاد رکھو، کسی کو طعنہ دیتے وقت، کسی کے بارے میں برا سوچتے وقت بھی یاد رکھو کہ یہ سب حساب کتاب میرے ہونے والے ہیں، اللہ کے حضور ہمیں ایک دن پیش ہونا ہے۔ انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، بہت خوبصورت، دیکھتے ہی آپ ان سے خوش ہو جائے، ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کو گواہ ٹھہرا ٹھہرا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ذاتی غرض نہیں، ہم بس ایسے ہی کر رہے ہیں، آپ کے لیے کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی بھلائی کے خاطر کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق کے بدترین دشمن ہیں۔ اور جب کسی ایسے شخص کو اقتدار مل جاتا ہے، پاور مل جاتا ہے، تو اس کی ساری دوڑ دھوپ اس کے لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتیوں کو برباد کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، فساد نہ کرو، اللہ سے ڈر کی بات کرنے سے عزت اور غرور اسے گناہ کرنے پر ابھار دیتی ہیں، تکبر میں آتا ہے وہ، ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اللہ ایسے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ آدھے احکام اپنا لو اور آدھے احکام کو چھوڑ دو، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر ان واضح ہدایت کے باوجود تم پھسل گئے تو اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ ایمان لانے کے لیے اور نیک اعمال کرنے کے لیے اس کا انتظار نہ کرو کہ اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے سامنے آ جائے۔ یاد رکھو وہ وقت عمل کا نہیں بلکہ فیصلے کا وقت ہوگا، جب اللہ اور فرشتے سامنے آ جائیں گے۔ آخرکار سارے معاملات اللہ کے ہی حضور پیش ہونے والے ہیں۔ رکو نمبر 26 ہے، آیا نمبر 211 سے 216 تک۔ اس میں آزمائشوں کے بارے میں، پھر اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے بارے میں اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مسلمان بنی اسرائیل کے بعد منصب امامت یعنی امامت کی پوزیشن پر فائز ہوئے ہیں۔ اب امامت بنی اسرائیل کے بجائے مسلمانوں کے پاس آ گئی ہیں، بنی اسماعیل کے پاس آ گئی ہیں۔ مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اپنی پہلی اقوام کو دیکھو کہ انہوں نے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اس منصب سے محروم کیا۔ کیوں ان کی پوزیشن کو، امامت کو برخاست کر کے وہ مسلمانوں کو دی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ دنیا پرستی میں لگ گئے، دنیا کی باتوں میں لگ گئے، دنیا کی چیزوں میں مشغول ہو گئے، لہٰذا تم ان کی روش اختیار کر کے عذاب کے مستحق نہ بن جاؤ۔ ہم پورا دن کس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہمارا خیال دنیا کی طرف ہوتا ہے، آخرت کے طرف خیال ہمارا بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کرو جو پہلی قوم نے کیا تھا۔ بلا شبہ آج کافر اپنی عارضی دولت، ٹیمپرری دولت اور مالی طاقت کے نشے میں مست ہیں، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر آخرت میں پرہیزگار لوگ ان کے مقابلے میں عالی مقام پر ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو رب چاہے تو اسے بے حساب دیں۔ یاد رکھو کہ پہلے ساری نسل انسانی اسی صراط المستقیم پر تھی۔ آدم علیہ السلام سے دیکھا گیا تو سارے لوگ صراط المستقیم پر تھے جس پر تم ہو۔ بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا، نوح علیہ السلام کے زمانے سے پھر اختلاف شروع ہو گیا۔ تو اللہ نے انبیاء کو اختلاف دور کرنے کے خاطر بہت سارے بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے، اور ایمان والوں کو اختلاف سے نکال کر صراط مستقیم پر قائم فرما دیا۔ مسلمانوں، تم یقیناً حق پر ہو،
मगर राह हक में कुछ मुश्किलात ज़रूर आएगी। ये हो ही नहीं सकता कि मुश्किलात ना आए, कोई ना कोई मुश्किल मुसलमान को आती रहेगी। लिहाजा उस खुश्क फहमी में ना रहो कि तुम्हारे आजमाए बगैर जन्नत जैसी नेमत तुम्हें नवाज दी जाए। बगैर आजमाइश के नवाजी नहीं जाएगी जन्नत, बल्कि तकलीफ़ें आएगी रास्ते में। तुमसे पहले ईमान वालों के बड़े सख्त इम्तिहान लिए गए। तुम्हें जो इम्तिहान में डाला गया वो कुछ भी नहीं। अगर हिस्ट्री में जाके देखें तो उन पर इतनी सख्तियाँ थी, वो सख्ती और मुसीबतों के तूफान से इस तरह हिला मार दिए गए कि खुद उस वक्त का रसूल और उन पर ईमान लाने वाले पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद। उस वक्त उन्हें तसल्ली दी गई कि हाँ, अल्लाह की मदद करीब है। हमें भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह की मदद बहुत करीब है। लोग आपसे माल खर्च करने के बारे में पूछते हैं। उसके हकदार, सबसे पहले हकदार वालिदैन हैं, फिर रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन और मुसाफिर, और तुम्हारी हर नेकी अल्लाह के इल्म में है। उसके बाद आगे फरमाया गया, अल्लाह के रास्ते में लड़ने के बारे में सुनकर नागवारी महसूस न करो। हो सकता है कोई चीज़ तुम्हें नापसंद हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है एक चीज़ तुम्हें पसंद हो लेकिन वही तुम्हारे लिए बुरी हो। असल हकीकत से तुम वाकिफ़ नहीं हो, अल्लाह बाखबर है। रुकू नंबर 27, आय नंबर 217 से लेके 221 तक। इसमें शराब के बारे में, जुए के बारे में और मुशरिकीन से निकाह करने की मनाही। ईमान वालों, मुशरिक हुर्मत वाले महीनों के बारे में। हुर्मत वाले महीने कितने हैं? 4 हैं, जुल्क़दा, जुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। इन महीनों के बारे में जंग करने के बारे में सवाल करते हैं कि इन महीनों में जंग करना कैसा है। उनको बताओ कि इन महीनों में जंग करना वाकई गुनाह की बात है, मगर अल्लाह के रास्ते से रोकना, अल्लाह ताला का इनकार करना, अल्लाह के बंदों को मस्जिद हराम से रोकना और हरम के रहने वालों को वहाँ से निकाल देना अल्लाह ताला के नज़दीक उससे भी बड़ा गुनाह है। और फितना तो खून रेजी से भी शदीद तर है। मुसलमानों, काफिरों की तमाम तर कोशिश यही है कि तुम अपना दीन छोड़ दो, लेकिन याद रखो, दीन से फिर जाने वालों की दुनिया भी और आखिरत भी बर्बाद होगी और वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार वही हो सकते हैं जो ईमान लाए, उन्होंने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में लड़े। लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। उन्हें बता दो कि इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ी खराबी है। फ़ायदे बहुत कम है लेकिन खराबी बहुत ज़्यादा है। कुछ फ़ायदे हैं मगर नुकसानात फ़ायदों से कई बढ़कर हैं। और जो तुम्हारे पास ज़ायद ज़रूरत माल हो, अल्लाह के रास्ते में दे दिया करो। यतीमों को अपने साथ मिला कर रखो या उनका अलहदा इंतज़ाम करो। सारा दारोमदार तुम्हारी नियतों पे है कि नियत में फसाद है या इस्लाह करने का काम। मुश्रिक औरतें अपने माल और खूबसूरती की वजह से तुम्हें चाहे कितनी ही अच्छी लगे, कितनी ही पसंद आए, ईमान लाने से पहले उनसे निकाह न करो। ऐसी औरतों से तो मोमिन लोंडियाँ बेहतर हैं। और याद रखो, मोमिन औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों के साथ हरगिज़ न करना। उनसे मोमिन गुलाम बेहतर हैं, ख्वाह मुशरिक तुम्हें हर एतबार से पसंद हो। ये मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतें दरअसल तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है और बख्शिश की दावत दे रहा है। होता यह है कि मुशरिक औरत या मर्द से शादी कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चे होते हैं वो बिल्कुल शिर्क पे चले जाते हैं। तो जो भी अल्लाह ने हुक्म दिए हैं वो किसी न किसी हिकमत के तहत दिए हुए हैं। और कभी कभी
مشرک کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں کیونکہ ان کو غرض یہ ہوتی ہے کہ یہ خوبصورت لڑکا یا لڑکی ہے تو اس سے شادی کرنا مقصود ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام کو قبول کرنا. اور آخر میں ہوتا یہ ہے کہ وہ لڑکی یا لڑکا بھی شرک میں چلا جاتا ہے اور بچے بھی اسی میں چلے جاتے ہیں. تو جو بھی اللہ کے احکام ہیں اس کو غور سے سنو، اس پہ عمل کرو. پھر رکو نمبر 28 ہے 28، آیا نمبر 222 سے 228 تک. اس میں ایام حیض کے بارے میں، مینسٹرول پیریڈز کے بارے میں اور قسم کے بارے میں اور ساتھ ساتھ طلاق کے بھی احکام ہیں. لیکن طلاق کے احکام ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں لیں گے، بس سرسری نظر ڈال دیں گے اس پر. مسلمانوں، حیض ایک تکلیف یا گندگی کی حالت ہے. ان دنوں میں عورتوں سے الگ رہو. الگ رہو کا مطلب یہ نہیں کہ بیڈ روم الگ کر دو، بالکل ان کا کھانا پینا الگ کر دو، یہ نہیں ہے. بلکہ الگ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مباشرت نہ کرو، جسمانی تعلقات قائم نہ کرو، باقی ساری چیزیں الاؤ ہیں. اور ان کے پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ. اسی کا مطلب ہے کہ ان سے پھر مباشرت نہیں کی جائے گی، جسمانی تعلق نہیں ہوگا، باقی ساری چیزیں الاؤ ہیں. جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، یعنی نیچرل وے سے، اورل سیکس نہیں، دوبر سے نہیں، بلکہ نیچرل وے سے آؤ. عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے کہ جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ آخر تمہیں اس کے حضور پیش ہونا ہے. ایسی قسمیں ہرگز نہ کھاؤ جو نیکی، تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہو. یعنی ایسی قسم نہ کھاؤ کہ میں ماں باپ سے بات نہیں کروں گا یا کروں گی، یا میں اپنے بیوی یا شوہر سے اچھا سلوک نہیں کروں گی یا کروں گا، یا اس طرح کے قسمیں نہ کھاؤ. بلا ارادہ کھائی گئی قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں ہے، لیکن جو قسمیں تم دل کے ارادے کے نتیجے میں کھاؤ گے ان پر تمہاری پوچھ ہے. جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں، یعنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیں، ان سے تعلق نہ قائم کرنے کی قسم کھا لے، وہ 4 ماہ کے اندر قسم توڑے. یہ ایلا جو ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہے یہ. تو 4 ماہ کے اندر قسم توڑ لے اور عورتوں کے پاس جائیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں. قسم کا کفارہ دوسری جگہ آئے گا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑا مہیا کریں، یا ایک غلام آزاد کریں، یا 3 دن کے روزے رکھیں. تو یہ قسم کا کفارہ ہوگا. قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ ادا کریں، ورنہ 4 ماہ کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی اگر ایسا نہیں کیا تو، اور نکاح ٹوٹ جائے گا. طلاق والی عورتوں کی عدت 3 حیض ہے. کسی کو 1 مہینے کے بعد حیض آتا ہے، کسی کو اس سے تھوڑا زیادہ 1.5 مہینہ وغیرہ آتا ہے. تو دیکھا جائے گا، اس میں مسئلے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں، تو وہ ڈیٹیل یہاں پر نہیں لی جائے گی. تو ان کی یاد رکھے طلاق والی عورتوں کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے. ایمان والی عورتیں اپنے حمل کو بالکل نہ چھپائیں. یعنی اگر طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے اور وہ پریگننٹ ہے، اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، تو وہ اس کو نہ چھپائے، ورنہ نسل کس کی ہے اس میں پرابلم آئے گا. ان کے شوہر اس مدت میں انہیں لوٹا لینے یعنی رجوع کرنے کے پورے حقدار ہیں، وہ واپس لے سکتے ہیں. اور یاد رکھو، مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں. ہاں، عورتوں پر مردوں کی فوقیت ہے، یعنی عورتوں سے زیادہ فوقیت مردوں کو دی گئی ہے کیونکہ خرچہ وغیرہ وہی چلاتے ہیں. رکو نمبر 29 ہے، آیا نمبر 229 سے 231 تک، جس میں طلاق کے بارے میں اور رجوع کرنے کے بارے میں اور عدت کے احکام آئے ہوئے ہیں. صرف سرسری نظر ڈالیں گے، ڈیٹیل نہیں جائیں گے. اوکے، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جسٹ سن لینا. 2 دفعہ طلاق دینے کی صورت میں عورتوں کو الگ کرنا یا اس سے رجوع کرنا دونوں طرح جائز ہے. یعنی 2 دفعہ طلاق کے بعد یا تو الگ کر دو یا
رجوع کر دو، ساتھ رکھو، مگر رکھو تو اچھائی سے رکھو، ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں رکھو، اور اگر چھوڑو تو بھی بھلے طریقے سے چھوڑو، تان باندھ کر کے، جھگڑے فساد کر کے نہیں۔ جو کچھ عورتوں کو دے چکے، مہر دیے، گفٹ دیے، سب کچھ، اس میں سے کچھ اس کو ہتھیانے کے لیے کوئی ہیلے بازی نہ کرو۔ ہاں، اگر یہ خطرہ ہو کہ تم اللہ کے حدوں کو قائم نہ رکھ سکو گے، اور عورت شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے شوہر کو کچھ دے دیں، کہے کہ اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہرٹ کر رہا ہے شوہر، یا تو کچھ ایسی حرام چیزیں کر رہا ہے اور عورت رہنا نہیں چاہتی، تو پھر کھلے کی اجازت ہے، وہ کچھ دے کر اپنی جان چھڑا سکتی ہیں۔ طلاق حاصل کرنا چاہے تو دے سکتی ہے، کھلا دے سکتی ہیں۔ تو اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ دیکھو، اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرو، ایسا کرنا یقیناً ظالموں کا کام ہے۔ 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق بھی ہو جائے تو رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اب 2 طلاق ہوگی، اب تیسری طلاق جب ہو جائے تو اب رجوع نہیں کر سکتا مرد، الا یہ کہ متعلقہ عورت جس کی طلاق ہو گئی ہے، عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے، لیکن یہ نہیں حلالہ کی بات نہیں ہے یہاں پر چل رہی ہے، بلکہ نیچرل، کسی سے اس نے عدت کے بعد نیچرلی کسی سے شادی کر دی، پھر وہ کسی وقت اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے، اب یہ دوسرا شوہر ہے، کچھ بن نہیں رہی ہے، اس کا چل نہیں رہا ہے صحیح سے، تو اس نے اس عورت کو طلاق دے دی کسی ریزن کی وجہ سے، یا پھر وہ شوہر فوت ہو گیا، دوسرا شوہر فوت ہو گیا، پھر اب یہ عورت اپنے پہلے جو شوہر ہیں اس سے نکاح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن حلالے کی اجازت نہیں۔ 1 دن کا شوہر یا 2 دن کا شوہر حرام ہے، یہ زنا ہے، یہ حلالے کی بات نہیں ہے یہاں پر، بلکہ نیچرلی اس کی طلاق ہو گئی یا وہ شوہر فوت ہو گیا تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہیں۔ جاننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے غلط کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ صاف صاف کھول کھول کے سارے احکام بیان کر رہا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم 1 یا 2 طلاقیں دو تو عدت گزرنے سے پہلے چاہو تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو۔ یاد رکھو، نقصان پہنچانے کے خاطر ہرگز نہ روکو کہ اس کو بار بار نقصان پہنچے، اس کو تکلیف دوں میں اور پھر سے رجوع کروں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے حکموں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کتاب و حکمت کی صورت میں جو اللہ نے تمہیں انعام عطا کیے ہیں اسے یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو تمہاری ہر شے کی خبر لینے والا ہے۔ اسے پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہارے دلوں میں کیا ہے اور کس وجہ سے اس سے رجوع کیے ہیں۔ عورتوں کے کتنے حقوق اللہ نے سیف کر دیے ہیں، پھر بھی عورت کہتی ہے کہ ہمیں کیا حق دیا گیا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو نساء کے نام سے بھی ایک صورت ہے، اور اس میں عورتوں کے کتنے حقوق اللہ نے بتائے ہیں کہ یہ اس کے حق ہیں، اور یہ سارے چیزیں کیوں ہیں؟ اس کے پروٹیکشن کے لیے، ورنہ جو مرد ہیں شادی کرے طلاق دے، شادی کرے طلاق دے۔ رکو نمبر 30 ہے، آیہ نمبر 232 سے لے کے آیہ نمبر 235 تک۔ اس میں احکام رضاعت، یعنی ہم اردو میں رضاعت بولتے ہیں نا، وہ عربی میں رضاعت کہتے ہیں۔ رضاعت کا مطلب کیا ہے؟ بچے کو جو دودھ پلانے کے احکام ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، پھر عدت کے بارے میں، اور عقد ثانی یعنی دوسری شادی جو ہوگی اس کے بارے میں آیا ہے۔ مسلمانوں، جب کسی عورت کو 1 یا 2 طلاقیں ہو جائیں اور وہ عدت گزرنے سے پہلے اپنے شوہر سے آپس کی رضامندی کے ساتھ رجوع کرنا چاہے یا عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شوہر سے شرافت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو تم ہرگز رکاوٹ نہ بنو۔ اب عدت کے بعد اگر وہ چاہتی ہے کہ کسی اور سے شادی کرے تو اس میں رکاوٹ کوئی بھی نہ بنے، نہ وہ پہلا شوہر نہ اس کے کوئی بھی رشتہ دار۔ طلاق دینے کے بعد جو باپ چاہتے ہوں
کہ ان کے بچے پوری مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی جو رضاعت ہے اس سے دودھ پلائے، بچے کو دودھ پلائیں، تو ان کی مائیں ان کو پورے 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں۔ تو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 2 سال ہے۔ 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا ہے۔ دودھ پلانے کے دوران کا نان نفقہ جو ہے، کیونکہ ابھی دودھ پلائے گی تو کیا ہے، اس کو کھانا پینا ہے نا، کھائے گی پیے گی تب دودھ بنے گا، تو اس کا جو نان نفقہ ہے باپ کے ذمہ ہوگا، باپ دے گا۔ وہ جو دودھ پلا رہی ہے، وہ دودھ پلانے کے لیے اس کو کھانا پینا جو لگ رہا ہے، نان نفقہ لگ رہا ہے، وہ اس بچے کے باپ کی ذمہ داری ہوتی ہیں، اس نے ادا کرنا ہے۔ اس کا معیار اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ اب یہ نہیں ہو کہ وہ ہے غریب اور وہ جو عورت ہے وہ کہے کہ مجھے اتنا اتنا چاہیے اور اس کی وہ حیثیت نہ ہو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے حیثیت کے مطابق وہ اس کو نان نفقہ دے۔ بچے کی وجہ سے ماں اور باپ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اسکیمیں نہ بنائیں کہ اب یہ بچہ ایک میرے پاس ذریعہ ہے، میں اس کے ذریعے باپ کو یا ماں کو ایذا پہنچاؤں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر 2 سال سے پہلے باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی 2 سال سے پہلے بھی وہ چھڑانا چاہے، دودھ نہ دینا چاہے تو وہ بھی الاؤ ہے۔ ایسا نہیں کہ 2 سال پورے ایک دم سے ہونے کے بعد ہی وہ اجازت ہے کہ آپ بند کریں، نہیں، اس سے پہلے بھی وہ دودھ چھڑا سکتے ہیں 2 سال سے پہلے۔ اگر بچے کی والدہ کی بجائے کسی دائیا کے یعنی دودھ پلانے والی سے دودھ پلایا جائے، اس کی ضرورت پڑ جائے، تو پھر طے شدہ جو رقم ہے وہ ادا کرے اور اس دائی سے دودھ پلائیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ماں ہوتی ہے اس کو زیادہ دودھ نہیں ہوتا ہے تو کسی دائی سے دودھ پلا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائیں ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے بارے میں شرافت کے ساتھ جو چاہے کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہے، چاہے تو شادی کریں یا نہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عدت کے دوران وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، زمان عدت میں اشارتاً اظہار کر سکتے لیکن اس کو ڈائریکٹ پیغام نہیں دے سکتے۔ عدت کے اندر ہے کوئی عورت تو اس کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا کسی کے تھرو یہ نہیں کہہ سکتے ڈائریکٹلی۔ اور نہ ہی دل میں ارادہ رکھنا کوئی گناہ ہے کہ میں اس سے شادی کروں، کہ عدت گزرنے کے بعد نکاح کا پیغام بھیجوں، لیکن اس کو ڈائریکٹ پیغام نہیں بھیج سکتے۔ کب تک؟ 4 ماہ 10 دن، اس کے دوران کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، چوری چھپے بات کرنے کی اجازت نہیں، کہ چپکے چپکے اس سے بولا جائے، بتایا جائے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح عدت گزرنے تک عقدت نکاح کا فیصلہ ہرگز نہ کرنا، عدت گزرنے کے بعد ہی فیصلہ کرنا ہے۔ رکوع نمبر 31 ہے، آیا نمبر 236 سے 242 تک۔ اس میں حق مہر کی ادائیگی کے بارے میں، مہر کی جو ادائیگی ہے اس کے بارے میں، اور نماز کی پابندی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایمان والو، اگر عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، یعنی ان سے جسمانی تعلق نہیں قائم کیا ہو، اور نہ حق مقرر ہو، یعنی ابھی تم نے مہر بھی کتنا دینا ہے وہ بھی فائنل نہیں کیا تھا اور اس سے جسمانی تعلق بھی قائم نہیں کیا، تو اس صورت میں انہیں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو۔ اب طلاق دے رہے ہو تو پھر کچھ نہ کچھ گفٹ دے دو اور ان کو رخصت کرو۔ لیکن اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو، یعنی جسمانی تعلق قائم ہونے سے پہلے تم طلاق دو اور مہر بھی مقرر ہوا ہے، جسمانی تعلق نہیں ہوا ہے لیکن مہر فکس ہو گیا تھا کہ اتنا اتنا مہر ہم دیں گے، تو اب کیا ہے، طلاق دے رہے ہو تو پھر آدھا مہر ادا کرنا ہوگا، جتنا بولے اس کا آدھا دینا ہوگا، کیونکہ ابھی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا۔ آدھا مہر ادا کرنا ہوگا، وہ معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے، وہ دوسری بات ہے کہ وہ پھر اجازت ہے۔ اگر تم پورا مہر دے دو تو پھر یہ تمہارے تقوی کی بات ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں،
लेकिन आधा महर तो देना होगा। आपस के मामलात में भलाई करने को न भूलो। अब ये तलाक के मसले चल रहे हैं, फिर भी इसमें भी याद रखो एक दूसरे के साथ भलाई करना है। याद रखो दुनियाई मामलात में उलझ कर कहीं नमाजों की पाबंदी में फ़र्क न पड़े। अब ये होता है कि दुनिया की चीज़ें चलते रहती है, तलाक के मसले, निकाह के मसले, और नमाज पीछे रह जाती है। इस वक्त भी अल्लाह ने ये घरेलू मसाइल, जो तलाक के मसले कितने शदीद मसले होते हैं, कितने मुश्किल मसले होते हैं, उसमें भी अल्लाह ने कहा ये भी मसले चल रहे हैं ना, लेकिन नमाज को नहीं भूलो, उसमें भी नमाज को याद रखो। तमाम नमाजों की हिफाजत करो और खुसूसन असर की नमाज, दरमियानी नमाज, इसमें ही गफलत करते हैं। इसी वक्त इंसान सोया हुआ रहता है और उस नमाज को या तो वो लेट करता है या छोड़ ही देता है। इस तरह दरमियानी नमाज की भी तुम फिक्र करो। इस तरह खड़े हो जैसे फरमाबरदार गुलाम खड़े होते हैं नमाज के वक्त। जंग की हालत में, यानी हालत खौफ में भी, तुम खौफ पैदल चल रहे हो या सवारी पर, जिस तरह मुमकिन हो नमाज अदा करो। यानी जंगों में भी सबसे मुश्किल क्या होता है, तलाक से भी ज़्यादा मुश्किल जंग की जो सिचुएशन होती है, उसमें भी नमाज को न भूलो। यानी नमाज की कितनी पाबंदी की बात की गई है, और उन लोगों का क्या हाल है जो नमाज को ही छोड़ देते हैं या लेट करते हैं। जब जंग की हालत ख़त्म हो जाए तो मारूफ तरीके के मुताबिक अल्लाह को याद करो, क्योंकि जंग की हालत में नमाज थोड़ी अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। वो जब डिटेल पढ़ेंगे तब जाके सीखेंगे कि किस तरह से वो नमाज अदा की जाती है। वो भी नमाज छोड़नी नहीं है। लेकिन अब जंग की हालत ख़त्म होगी तो नॉर्मल तरीके से, मारूफ तरीके से अल्लाह को याद करो, उस तरीके से नमाज पढ़ो। जिन औरतों के शौहर फौत हो जाए उनको 1 साल तक नान व नफ़का दिया जाए और घर से ना निकाला जाए। अभी ये जो अहकाम आ रहे हैं वो अहकाम मनसूख हो चुके हैं। पहले ये हुक्म था कि जिसका भी शौहर फौत हो जाए तो उसने वसीयत करनी थी कि उसको 1 साल तक घर से ना निकाला जाए और उसका नान नफ़का दिया जाए। अगर वो खुद चाहे तो उनकी ज़िम्मेदारी है, तो फिर तुम पर गुनाह नहीं। अगर वो औरत खुद जाना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो हुक्म है वो मनसूख हो गई सूरह निसा आया नंबर 12 की वजह से। जब सूरह निसा आया नंबर 12 आ गई तो फिर ये हुक्म मनसूख हो गया। औरत को किसी भी तरीके से तलाक दी गई हो, मुनासिब यही है कि उन्हें कुछ न कुछ देकर रुखसत किया जाए, कुछ न कुछ गिफ्ट देके रुखसत किया जाए। ओके, भले तरीके से रुखसत किया जाए, लेकिन ये बहुत कम होता है, कोई भले तरीके से नहीं छोड़ता। दीनदार लोगों को भी देखा गया है कि वो किसी न किसी तरह का इल्ज़ाम लगाते और अच्छे तरीके से रुखसत नहीं करते। रुकू नंबर 32 है आया नंबर 243 से लेके 248 तक। इसमें तारीख़ी बनी इसराइल के 2 अहम वाक़यात बयान किए गए। उन घरेलू मसाइल के बाद अब फिर बनी इसराइल की तारीख़ से चंद वाक़यात का ज़िक्र हो रहा है। इरशाद होता है कि वो एक बड़ी तादाद में होने के बावजूद दुश्मन के या मौत के डर से अपने वतन छोड़कर भाग खड़े हुए। ये एक वाक़या आता है, इसमें अलग अलग तफसीरें आई हुई है, इसलिए मैंने कहा दुश्मन या मौत। कुछ ने कहा कि उन्हें अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए कहा गया तो वो डर के मारे किसी और वतन चले गए, अपने वतन छोड़ के किसी और शहर या वतन चले गए कि हमें मौत आ जाएगी। और दूसरी एक तफसीर में यह आता है कि वहाँ पर ताउन की बीमारी फैल रही थी, तो इसलिए वो मौत के डर से उस शहर से या उस जगह से निकल के कहीं और जा रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा कि दुश्मन या मौत के डर से अपना वतन छोड़कर भाग खड़े हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी, रास्ते में ही थे कि अल्लाह ने उनको मौत दे दी। मौत से बचकर कोई नहीं जा सकता। मौत से बच के जा रहे थे कि रास्ते में उनको मौत आ गई। फिर उन्हें ज़िंदा किया, अल्लाह ने फिर से दोबारा उनको ज़िंदा किया। तो यह एक किस्सा आता है। सो इससे सबक ये हासिल करना है कि मौत से फ़रार नहीं किसी की। इस वाक़ये को भी याद करो। और एक वाक़या हुआ था जब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल ने उस दौर के नबी से दरख्वास्त की कि हमारे लिए कोई एक
امیر یا ایک بادشاہ مقرر فرما دیجیے تاکہ اس کے قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا قصہ ہے۔ اس وقت کا جو پیغمبر تھا انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم آئے اور پھر تم نہ لڑو، یعنی لڑنے سے انکار کر دو، بھاگ جاؤ۔ قوم نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے، خصوصاً جبکہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بھاگ جائیں جنگوں سے؟ ہم جنگ لڑیں گے، ہمارے لیے وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ہمارے لیے کوئی تو ایک امیر یا ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ اور ہمیں وطن سے انہوں نے بے وطن بھی کیا ہے، خالی ہمارے بچوں کو الگ نہیں کیا بلکہ ہمیں وطن سے بھی بے وطن کیا، ہمارے وطن سے ہم کو نکال دیا ہے۔ مگر جب اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم آ گیا تو کچھ لوگوں کے سوا سب نے ہمت ہار دی، سب بھاگ گئے، کچھ لوگ ہی ساتھ دیے۔ ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے، طالوت جو ہوگا وہ تمہارا بادشاہ ہوگا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے اس غریب آدمی سے زیادہ تو ہم خود بادشاہت کے مستحق ہیں، یہ تو غریب آدمی ہے، اس کو کیسے تم بادشاہ بنا رہے ہو؟ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو دولت ہمارے پاس ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے چن لیا ہے کیونکہ اس کو علمی اور جسمانی برتری عطا کی ہے، اللہ نے علم بھی دیا ہے تم سے زیادہ اور جسمانی طاقت بھی دی ہے۔ اگر تم اس کی بادشاہت کی نشانی معلوم کرنا چاہتے ہو نا تو اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس صندوق کی واپسی ہوگی، ایک صندوق آئے گا تمہارے پاس واپس جس میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان موجود ہے۔ اس صندوق کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوگی جسے دیکھ کر تمہیں سکون محسوس ہوگا، اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، کچھ برکات ہے، کچھ چیزیں ہوں گی ان کی اس صندوق کے اندر۔ یہ تمہارے لیے نشانی ہوگی کہ وہ جو طالوت ہے وہ تمہارا بادشاہ ہوگا، اسے فرشتے تمہارے پاس اٹھا کے لائے گے، کتنا بڑا معجزہ تمہارے لیے دیا جائے گا۔ رکو نمبر 33 ہے جو آیت نمبر 249 سے لے کے 253 تک آئے گا۔ یہ ہمارا اس پارے کا لاسٹ رکو ہوگا۔ اس میں طالوت کا جالوت سے مقابلہ اور حق کی فتح کے لاسٹ پہلے جز کا لاسٹ پارٹ آ رہا ہے ابھی، اوکے۔ تو اس میں طالوت اور جالوت کا قصہ ہے۔ جب طالوت فوجیں لے کر، طالوت یعنی جو بادشاہ بنا تھا وہ، جب طالوت فوجیں لے کر دشمن سے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا راستے میں ایک دریا آئے گا۔ فوجیوں سے کہا ایک راستے میں ہم جب جائیں گے تو ایک دریا ملے گی ہم کو، وہاں اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہوگی، ایک امتحان لیا جائے گا۔ وہ امتحان کیا ہوگا؟ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا، اس میں سے پیاس بھی لگی ہے کتنی بھی تو پانی اس میں سے نہیں پینا ہے، یہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ میرا ساتھی وہ ہوگا جو 1 یا 2 چلو بھر پانی پی لے، تھوڑا سا پی لے کوئی بات نہیں، لیکن پیٹ بھر پانی نہیں پینا ہے، بس 1 چلو یا 2 چلو بھر کے ایک فسٹ میں لے لینا اور پی لینا، سیر ہو کر اس دریا سے پانی نہ پیو۔ جب دریا آیا تو چند ایک کے سوا سب نے خوب پانی پیا اور امیر لشکر کا کہنا پورا ہو گیا۔ یعنی طالوت نے کہا تھا نا کہ اس میں سے پورا پانی نہیں پیو، جو پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، تو جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب جنہوں نے پانی سیر ہو کے پی لیا انہوں نے ہمت ہار لی، دریا پار کرتے ہی کہنے لگے ہم میں جالوت اور اس کی فوج سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لا طاقت لنا، ہم میں کوئی طاقت نہیں کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکیں۔ مگر جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے، انہوں نے پانی نہیں پیا، انہوں نے بس 1-2 چلو پانی پیا یا پانی نہیں پیا، تو جو یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم طاقت رکھتے، ہم فوج سے لڑیں گے، جالوت کے فوج سے۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے کہا کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی لشکروں پر اللہ کی توفیق سے غالب آ گئی، تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، ہم لڑیں گے۔ جالوت اور اس کی افواج سے سامنا ہوا
تو حق پرست کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں صبر کی قوت عطا فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ کے حکم سے جالوت اور اس کا لشکر شکست کھا گیا، جالوت کو شکست ہو گئی، طالوت کا لشکر فتح حاصل کر لیا انہوں نے۔ جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر ڈالا۔ اس فوج میں داؤد علیہ السلام بھی تھے جنہوں نے اس دریا سے پانی نہیں پیا یا چلو بھر پانی پی لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت اور خاص علم خصوصی سے نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ ایک گروہ کا زور دوسری جماعت کے ذریعے توڑتا رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ تو یہاں پر ہم نے دوسرا پارہ کمپلیٹ کیا ہے۔ تو دوسرے پارے میں طالوت اور جالوت کے بارے میں قصہ تھا جو کنٹینیو ہوگا تیسرے پارے میں۔ ایکچولی یہ جو رکو وائز جو ہوتے ہیں نا، تو وہ رکو وائز ایکچوئل میں آپ دیکھا جائے تو ایک ایک ٹاپک ہوتے ہیں، لیکن جو جز ہوتے ہیں اس میں ٹاپک ایکچولی پورے نہیں ہوتے۔ اب اس کا جو ٹاپک ہے جو ہم نے ابھی 33 رکو کا جو کیا ہے اس کا تھوڑا سا پارٹ تھرڈ پارے میں شروع ہو